خطبہ جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں عرض کروں گا وہ اسراء معراج کے تعلق سے ہے، اور اسراء معراج کس مہینے میں پیش آیا اور اسراء کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کہاں ختم ہوئی اور کس مہینے میں یعنی کب ہوا۔ بعض لوگ اسراء معراج کا عرس مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسراء معراج جو پیش آیا تھا رجب کے مہینے میں، جس کی وجہ سے ہم اسراء معراج کا عرس مناتے ہیں۔ انشاءاللہ آئیے ہم دیکھتے ہیں اور اس کی وضاحت کریں گے کہ کس طریقے سے رجب کے مہینے میں یہ اسراء معراج پیش آیا یا اسراء معراج کے علاوہ دوسرے مہینے میں پیش آیا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ پیش کریں گے کہ اسراء معراج ہے کیا، اس کے اصل معنی کیا ہیں۔ تو اسراء کا اصل معنی ہوتا ہے چلنا۔ یہ اسرا یسری اسراء سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے چلنا۔ اور معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج یہ عروج سے مشتق ہے، یعنی اعرج یعرج اعراج فہو معراج، یعنی اوپر چڑھنا، یہ معراج ہے اور یہ اسراء ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا، جن میں سب سے اہم معجزہ اسراء معراج ہے۔ اور اسراء معراج یہ معجزہ ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر سے ہے، اور دوسرے کا تعلق مسجد اقصی سے آسمانوں تک، جہاں تک اللہ رب العالمین نے چاہا، وہاں تک کے سفر کا نام معراج ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے علاوہ متعدد نشانیاں بھی دکھلائیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں انبیاء علیہ السلام سے ہوئی، وہاں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی، اور اسی کو معراج بھی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء معراج ہوئی، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء معراج بیداری کی حالت میں ہوئی جسمانی طور پر، یا پھر روحانی طور پر ہوئی نیند کی حالت میں؟ کچھ لوگ اس کے برخلاف ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء معراج ہوئی تو وہ نیند کی حالت میں روحانی طور پر ہوئی، جبکہ اس سلسلے میں عقیدہ طحاویہ کی کتاب آتی ہے۔ اس کتاب کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا والمعراج حق، معراج حق ہے، وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء معراج حالت بیداری میں ہوئی آسمانوں تک، الی حیث ما شاء اللہ من العلا، وہاں تک، اس بلندی تک جہاں تک اللہ رب العالمین نے چاہا، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، تکریم کی، وَأَوْحَى بِمَا أَوْحَى، اور اسی طریقے سے جو کچھ اس نے چاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی۔
تو امام طحاوی کے اس قول سے پتا چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج حالت بیداری میں ہوئی، جسمانی طور پر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اسراء کے سلسلے میں فرمایا، قرآن کے اندر نقشہ کھینچا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جہاں اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں دے رکھی ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کو اپنے محبوب کو دکھا رہے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ جو نازل کیا، اور اس آیت کریمہ کی شروعات، اس کی ابتدا اللہ رب العالمین نے سبحانہ سے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصل اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے تعجب اور اظہار کے لیے آتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی قدرت پر تعجب کا اظہار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کی مسافت 40 رات کی ہے۔ وہ 40 رات کو اللہ رب العالمین نے ایک رات میں سفر طے کرایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ سبحانہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ اگر اللہ رب العالمین لفظ یعنی، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے، اس کے سبب اور اسلوب یہ بھی بیان ہوتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو لفظ سبحانہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر معراج کرایا، نیند کی حالت میں نہیں کرایا۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ایک لفظ اور استعمال کیا، عبد، یعنی عبد کا اطلاق اس کا معنی ہوتا ہے بندہ، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر عبد کا اطلاق اس بات پر کیا کہ اس سے روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے محبوب کو راتوں رات بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر معراج کرایا۔ اور اس کی تیسری دلیل ہے، وہ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء معراج خواب میں آیا ہوتا، یعنی خواب میں اگر یہ اسراء معراج پیش آیا ہوتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا دیا ہوتا، اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کفار مکہ کا اس بات پر یعنی تکذیب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ خواب کی حالت میں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہ کر دیا کہ واقعہ جو پیش آیا یہ جسمانی طور پر ہوا بیداری کی حالت میں۔ تو پھر کفار مکہ بھڑک گئے اور کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے لگے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہو رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر ایک رات میں کرا رہا ہے۔ اور وہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، وہ مقام ایلیا جس کو ملک شام بھی کہا جاتا ہے، جس کو فلسطین بھی کہا جاتا ہے، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اس کا سفر 40 رات کا ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو سفر کرا رہا ہے؟
इसकी जो सबसे अहम दलील है वह इमाम हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह अल बिदाया व निहाया के अंदर बयान करते हैं, वहाजा जमहूरी वहाजा मजहब जमहूरी सलफ वल खलफ मिन अन्नल इसरा काना बिबदनिही व रूहिही, यानी अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तफाक है। ये हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह अल बिदाया व निहाया के अंदर नकल करते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तफाक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिअराज हुई काना बिबदनिही व रूहिही, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिअराज हुई तो वो जिस्मानी तौर पर बेदारी की हालत में हुई, व रूहिही और रूहानी तौर पर भी हुई, यानी पूरे जिस्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और इस हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिअराज हुई। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसरा मिअराज कब हुआ, यानी किस महीने में हुआ, तो इस सिलसिले में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। लेकिन हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी के अंदर 10 से ज्यादा अक़वाल नकल किए हैं जिनमें वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए थे उससे 1 साल कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिअराज हुई, यानी 1 साल कबल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिअराज हुई थी वो 1 साल कबल यानी माह रबीउल अव्वल का महीना था। यह पहला कौल है। और दूसरा कौल, यानी इसी कौल की जो तरजीह और इसी कौल पर जो गौर और फिक्र करते हैं वो इब्न सअद रहिमहुल्लाह वगैरह भी हैं, और इसी तरीके से इमाम नववी रहिमहुल्लाह ने भी यकीनी कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिअराज यानी हिजरत मदीना से पहले माह रबीउल अव्वल में हुआ है। और इमाम अल-हनफी रहिमहुल्लाह ये भी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिअराज माह रबीउल अव्वल में हुआ है। इसी तरीके से बाज कहते हैं कि हिजरत मदीना से इसरा मिअराज 8 महीना पहले हुआ है, बाज कहते हैं 6 महीना पहले हुआ है, बाज कहते हैं कि 11 महीना पहले हुआ है। लेकिन ये 11 महीना पहले हुआ है, ये कौल भी इब्न हजर रहिमहुल्लाह का है जो ये फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी के अंदर ये बयान करते हैं। लेकिन सबसे जो अहम और सबसे जो अक़रब इला सवाब जो बात है वो बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिअराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिअराज हिजरत मदीना से पहले यानी 1 साल कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिअराज हुई।